معزز ناظرین، سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج پیش خدمت ہے ایسی قابل توجہ ویڈیو جس میں آیا صوفیہ کی بطور مسجد بحالی اور مسجد اقصیٰ کی بحالی کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے، لہٰذا آپ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک گولڈن سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، استنبول کی آیا صوفیہ گرینڈ مسجد میں 86 سال بعد نماز جمعہ ادا کی گئی۔ ترک صدر رجب طیب اردگان سمیت ہزاروں افراد نے نماز ادا کی۔ خطبہ جمعہ اور دعا کے دوران روح پرور مناظر دیکھے گئے، جبکہ جمعہ کا خطبہ ترک وزیر مذہبی امور پروفیسر ڈاکٹر علی ارباش نے آیا صوفیہ میں تلوار ہاتھ میں تھام کر دیا۔ ترکی کے شہر استنبول کی تاریخی جامع مسجد آیا صوفیہ کے ممبر و محرابوں میں 86 سال بعد اذان کی صدائیں بلند ہوئی تو ملک بھر سے ہزاروں فرزندان توحید کھینچے چلے آئے۔ نماز سے قبل ترک صدر اردگان نے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی، جبکہ وزیر مذہبی امور پروفیسر ڈاکٹر علی ارباش نے خطبہ جمعہ دیا۔ تلوار کو سیڑھیوں پر ٹیکتے ہوئے وہ ممبر پر چڑھے تو دیکھنے والوں پر جلال طاری ہو گیا۔ انہوں نے تلوار تھامے خطبہ دیا، جو خلافت عثمانیہ کے دور کی ایک روایت ہے اور فتح کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے الٹے ہاتھ میں تلوار پکڑی، جو ایک طرف تو دشمنوں کے دلوں پر ہیبت طاری کرنے اور دوسری طرف اتحادیوں کو تقویت اور اعتماد دینے کا پیغام دیتی ہے۔ اس موقع پر 18,000 پولیس اہلکاروں کو سیکورٹی پر مامور کیا گیا، جبکہ 800 ڈاکٹرز اور 110 ایمبولینس طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے تعینات رہے۔ یاد رہے کہ ترک عدالت نے 11 جولائی کو آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے حکم نامے پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد ترک صدر رجب طیب اردگان نے عمارت کو مسجد میں تبدیل کرنے کی منظوری دی تھی۔ نماز جمعہ سے قبل مسجد میں تلاوت قرآن پاک کی گئی۔ اس موقع پر سیکورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں ترک صدر طیب اردگان اور معروف شخصیات سمیت بڑی تعداد میں نمازی موجود تھے۔ آیا صوفیہ مسجد شریف کبیرہ کے نام سے کھولے گئے ٹویٹر اکاؤنٹ کا افتتاح بسم اللہ کے ساتھ کیا گیا، جسے ترک صدر رجب طیب اردگان نے اپنے اکاؤنٹ سے بھی شیئر کیا۔ ترک میڈیا کے مطابق آیا صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ کے موقع پر ہر اطراف میں لوگوں کا رش ہونے کی وجہ سے مرد و خواتین کے لیے مختص کی گئی تمام جگہیں مکمل طور پر بھر گئی۔ میڈیا کے مطابق عوام کی بڑی تعداد کے باعث مسجد آیا صوفیہ کے احاطے میں مزید افراد کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مسجد کے احاطے سے باہر سڑکوں پر نماز جمعہ ادا کی۔ خیال رہے کہ آیا صوفیہ کی عمارت 1500 برس پرانی ہے، جہاں ہر سال 30 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ یہ عمارت 6 صدی میں بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول کے دور میں بنائی گئی تھی اور تقریباً 1000 سال تک یہ دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر تھی۔ 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں استنبول کی فتح کے وقت سلطان محمد فاتح نے اسے مسجد میں تبدیل کیا تھا، لیکن 1934 میں مصطفیٰ کمال اتاترک کے دور حکومت میں اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا اور اس وقت یہ عمارت اقوام متحدہ کے ورلڈ ہیریٹیج فہرست میں بھی شامل ہے۔ ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردگان نے الیکشن مہم کے دوران آیا صوفیہ کو ایک مرتبہ مسجد بنانے کا وعدہ کیا تھا اور اس حوالے سے ایک کیس بھی عدالت میں چل رہا تھا۔ ترکی کی کونسل آف اسٹیٹ نے اس کیس کا فیصلہ 2 جولائی کو سنانا تھا، لیکن اس دن مختصر سماعت کے بعد فیصلے کو 15 دن کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ تاہم 10 جولائی 2020 کو عدالت نے اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے آیا صوفیہ کی میوزیم کی حیثیت ختم کر دی
اور پھر ترک صدر نے آیا صوفیہ میوزیم کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کے احکامات پر بھی دستخط کر دیے۔ نماز جمعہ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا کہنا تھا کہ آیا صوفیہ کے بعد ہماری اگلی منزل مسجد اقصی ہے۔ رجب طیب اردگان نے اعلان کیا ہے کہ 86 سال بعد آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کے بعد ہماری اگلی منزل مسجد اقصی ہے، جسے ہم آزاد کروائیں گے۔ ناظرین، آپ کو یاد دلاتا چلوں، آیا صوفیہ ماضی میں چرچ تھی۔ رومی شہنشاہ جسٹینین اول کے عہد میں 537 عیسوی میں اسے تعمیر کیا گیا تھا۔ نماز کی ادائیگی کے لیے استنبول کے چپے چپے سے مسلمان آئے، جبکہ اگلی صفوں میں جگہ لینے کے لیے نمازی فجر سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ اس موقع پر مسجد سمیت پوری شہر میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ترک حکومت نے 5 وقت کی نمازوں کے لیے ائمہ اور مؤذن حضرات کا تقرر کر دیا ہے۔ خیال رہے، آیا صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت چمن ہے، اس کے بعد اس کا مرکزی دروازہ ہے۔ دروازے کے دونوں اطراف وہ پتھر نصب ہیں جہاں پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں۔ اندر وسیع ہال ہے جو مربع کی شکل کا ہے۔ بیچ کے گنبد کا قطر 107 فٹ اور چھت کی اونچائی 185 فٹ ہے۔ پوری عمارت میں 170 ستون ہیں۔ چاروں کونوں پر 6 ڈھالوں پر اللہ، محمد، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی نہایت خوش خط لکھ کر لگایا ہوا ہے، جبکہ اوپر چھت کی طرف بڑے بڑے خوبصورت روشن دان بنے ہوئے ہیں۔ عمارت میں سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔ بے شمار تختیاں لگی ہوئی ہیں جن پر عربی خط میں لکھا اور نقش و نگار کیا گیا ہے۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک نے مسجد بند کر کے اسے عجائب گھر بنا دیا تھا۔ تاہم 8 دہائیوں بعد ترک عدالت نے 2020 عیسوی میں آیا صوفیہ کو دوبارہ 1935 عیسوی سے قبل والی حیثیت بحال کی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد کمال اتاترک نے 1935 میں آیا صوفیہ کو مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ چند روز قبل ترک عدالت نے آیا صوفیہ میوزیم کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ ترک خاتون اول نے بھی آیا صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ آیا صوفیہ سن 537 عیسوی میں بازنطینی شہنشاہ جسٹینین اول کے دور میں بطور چرچ تعمیر کی گئی تھی۔ ترک حکومت اور استنبول کی مقامی انتظامیہ نے پہلے ہی 24 جولائی کو نماز جمعہ کے حوالے سے انتظامات شروع کر دیے تھے اور لوگ نماز کی ادائیگی کے لیے صبح سے ہی پہنچنا شروع ہو گئے تھے، اور لوگوں نے کئی گھنٹے قبل ہی تلاوت قرآن پاک شروع کر دی تھی۔ چوک میں موجود لوگوں نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ اس موقع پر سینکڑوں لوگوں نے ترکی اور عثمانی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ نماز کی ادائیگی کے موقع پر مسجد کے احاطے میں موجود تصاویر کو سفید پردوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ عیسائی فرسکوز، گنبد اور سینٹرل ہال میں بنی تصاویر کو نماز کے اوقات میں ڈھانپ دیا جائے گا، جبکہ باقی اوقات میں نمائش کے لیے پردوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ آیا صوفیہ کے بعد ہماری اگلی منزل مسجد اقصی ہے۔ اسرائیلی خبر رساں ادارے کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے اعلان کیا ہے کہ 86 سال بعد آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کے بعد ہماری اگلی منزل مسجد اقصی ہے، جسے ہم آزاد کروائیں گے۔ استنبول کی آیا صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ کی طویل ترین اذان دی گئی۔ 86 برس کے بعد نماز کے لیے کھلنے والی مسجد میں مؤذن نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کئی مرتبہ پڑھا۔ اذان کے دوران بعض نمازیوں کے چہرے آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ انشاءاللہ وہ دن قریب ہے جب اسلام دنیا پر غالب آ جائے گا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بہت پسند آئے گی، چنانچہ آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے۔ کمنٹ میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب،
دوستوں اور احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اگر آپ ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جن ناظرین نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔